بعثت سے پہلے، بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ جو شیاطین تھے، ابلیس، جنات، یہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں کے فرشتوں کے جو مذاکرات الہیہ ہوا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے احکامات الہیہ کے جو مذاکرہ کرتے تھے، یہ سن لیتے اور 7-10 باتیں ملا کر نیچے آ کر کاہنوں کے کانوں میں بتاتے، اور کاہن اپنی طرف سے ملا کر اپنی مریدوں کو اور چاہنے والوں کو جھوٹی خبریں دیتے اور داد عیش وصول کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمانا تھا، دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو قرآن مجید کی صیانت اور حفاظت کے لیے کچھ اصول، کچھ قوانین بنانے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی قانون بنایا گیا کہ جنات و ابلیس کا اوپر آنا بند کیا جائے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ یہ اوپر گئے تو ان کو شہاب ثاقب کے ساتھ ان کی عزت افزائی کی گئی، ان کو مارا گیا، اور ان کو جب مارا گیا تو یہ نیچے آئے اور فشکو ذالک الی ابلیس، ابلیس کو شکایت کی کہ ہمیں تو اس طرح مارا گیا ہے، ہمیں تو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ما ھذا الا من امر قد حدث۔ تو ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ روح زمین پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا بند کر دیا گیا۔ اب فبث جنود و ابلیس، اس نے مشورہ کیا اور مشورے کے لیے اس نے ایک اجتماع مقرر کیا، اجتماع لگایا، سارے جنات کو، ابلیسوں کو، شیاطین کو جمع کیا کہ کسی سے کچھ مشورہ لیا جائے، پتہ چلنا چاہیے کہ وجہ کیا بنی، ہمارا داخلہ کیوں بند گیا، ریڈ لائن کیوں لگا دی گئی۔ تو مختلف قسم کی ٹولیاں بنا دی گئیں، گروپ بنا دیے گئے۔ فبث جنود ابلیس، ابلیس نے لشکر تیار کیے، مختلف قسم کے ٹولیاں بنائی کہ پورے روئے زمین پر پھیرا جائے اور معلومات کی جائیں کہ وجہ کیا بنی ہے، کہ ہمیں ریڈ لائٹ کیوں دی گئی ہے، ہمارا داخلہ کیوں بند کر دیا گیا ہے، کچھ پتہ تو چلے۔ اب جب تقسیم کر دیا گیا تو ناصبین کے 9 جنات کی جو جماعت تھی، اس کی تشکیل حجاز کی طرف کر دی گئی۔ یہ 9 جنات جو ہے نا، ان کا رخ اس کی طرف کر دیا گیا، حجاز مقدس کی طرف کر دیا گیا، اور ان کا سفر وہاں کا شروع ہو گیا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بطن نخلہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں جی، اپنی نماز، صبح کا فجر کا وقت ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بطن نخلہ ایک مقام ہے، ایک وادی ہے، مکہ کا علاقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صحابہ کی جماعت ہے، اور اللہ نے ان 9 جنات کے ذریعے بہت سارے جنوں کو مشرف باسلام کرنا تھا۔ اسلام کی ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، تو ان کا جو رخ ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ مقام کی طرف پھیر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ پر نماز ادا کرا رہے ہیں، صبح کو ٹائم ہے، فجر کی نماز ہے، مکے کا پرسکون ماحول ہے، صحابہ کی جماعت ہے جی، وہ کیا کر رہی ہے، پیچھے اقتداء کر رہی ہے، پرسکون وادی ہے، پرسکون ماحول ہے، صحابہ کی جماعت مقتدین کی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے صاحب قرآن ہے۔ یعنی قاری قرآن کون ہے جی؟ صاحب قرآن ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مکے کا پرسکون ماحول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے
صحابہ کی لاجواب، صحابہ کی بے مثال جماعت اقتدا کر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر تخیل کے اندر ہم سوچتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ اکبر۔ جب قاری قرآن بھی وہ ہو جس کے اوپر اللہ کا آخری کلام نازل ہوا ہے، سننے والے وہ لوگ ہوں جن کے اللہ رب العزت نے تعریفیں قرآن کے اندر فرمائی ہیں، لاجواب اور بے مثال جماعت۔ مکے کا وادی نخلا بطن نخلا کا پرسکون ماحول ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان نو جنات کی جماعت، اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتے تھے، ان کا رخ اس طرف پھیر دیا گیا۔ جب ان کا رخ پھیر دیا گیا، آ جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نماز پڑھ رہے ہیں، گزرتے گزرتے ان کی آواز، ان نبی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، رک جاتے ہیں۔ رکتے جب وہ شور شرابہ کر رہے تو ایک دوسرے کو اپنی زبان، اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے خبردار کر رہے ہیں، انصتو انصتو انصتو، اوے باقی لوگ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کتنا عجیب کلام ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ کلام نہیں سنا۔ ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم ہے جس وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا، ریڈ لائن بنا دی گئی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ عجیب کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے نہیں دیا جا رہا۔ پتہ چلتا ہے یہی وہ کلام ہے، یہی وہ حادثہ ہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ واللہ، اللہ اللہ کی قسم ہے کوئی تو حادثہ روئے زمین پر ہوا جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے نہیں دیا جا رہا، لہٰذا یہ وہ واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے چل پڑتے ہیں۔ جاتے جاتے آپس میں مشورہ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، بڑا عجیب کلام آج سنا ہے، بڑا عجیب کلام سنا۔ اچھا جی، اجتماع دوبارہ منعقد ہوا، دوسرے دن اجتماع منعقد ہوا۔ ابلیس مختلف جنوں اور ابلیسوں سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم نے جو کل کا سفر کیا اس میں کوئی نئی خبر تو لائی ہوگی۔ جب ان نو جنات کا نمبر آتا ہے، ان نو جنات نے جو گفتگو کی، اللہ نے وہ گفتگو قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن بنا کے اتار دیا۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، میری طرف وحی کی گئی اس قرآن کو جنات نے بھی سنا۔ پھر کہنے لگے ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے۔ وہ کلام کیا تھا؟ بڑا عجیب کلام تھا، اس کے سننے سے ہمارے دل بدل گئے، ہم تو اس پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اس پر اب سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا فرمایا قرآناً عجبا، بڑا عجیب قرآن سنائے، یہدی الی الرشد۔ اور لوگوں جب دل اور جان سے قرآن کی طرف متوجہ ہوگے، اپنا من تن قرآن کی طرف متوجہ کرو گے تو اللہ کی قسم یہ قرآن دلوں کی دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ مختلف قسم کے مسالک میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ امام و انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر اتنی محنت کی ان کے دلوں پر کہ ان کے دلوں کو پلٹ کے رکھ دیا، ان کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا،
اور وہ مجبور ہو گئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پہ۔ جنوں نے بھی کہا او ابلیس یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی لاریب کتاب ہے، ایسی نرالی کتاب ہے جو کہ رہنمائی کرتی ہے رشد و ہدایت کی طرف، لہذا فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان بھی نہیں لائیں گے، جو کہیں گے بھی نہیں، شرک بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم شرک و بدعات کی دلدل اور رسم و رواج میں نہیں پھنسیں گے۔ وعدہ ہو گیا۔ اب جب وہ 9 جنات نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو 9 جنات کے بیان کی برکت سے، دعوت توحید کی برکت سے یہاں سے پتہ چل رہا ہے جب اللہ تمہیں توفیق دے دعوت دینے کی تو توحید کی دعوت دے ڈالو اور اللہ پر نتیجہ چھوڑ دو۔ اب جب ان جنوں نے دعوت کو پیش کیا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوا قرآن پیش کیا تو فرمایا زندگیاں بدل گئی۔ 300 جنات تیار ہو گئے اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کی غرض سے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے، آپ علیہ السلام اس مقام پر آتے ہیں جہاں جنات کی یہ جماعت جمع تھی، سب کے سب بیک زباں ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی نورانیت ہے، یہ قرآن کے آثار ہیں۔ جب انسان اس کے اندر اس کو کھول کے پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، یہ قرآن قبر تک انسان کا پیچھے نہیں چھوڑتا، انسان کو ہر وقت ساتھی بنا رہتا ہے، دنیا و آخرت کے اندر انسان کا دوست اور مددگار ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگ کے دیتا ہے، سفارشیں کراتا ہے۔ لہٰذا اس سے یاری انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے اس قرآن کو پڑھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی، خود بھی عمل کریں اور دوسروں۔ دنیا کے اندر دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد اور شاگرد کو خوشخبری دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر لگانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے اندر اس کی سرخریاں بتائے، اس کی کامیابی بتائیں۔ دعا اللہ تعالی سے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔